جدہ بحرہ احمر پر واقع مشہور سعودی بندرگاہ دنیا کے قدیم ترین بحری تجارتی راستوں اور مراکز میں سے ایک ہے۔ عربی زبان میں لفظ جدہ کے معنی ہیں دادی۔ بہت سے مسلمان اس عقیدے کے حامل ہیں کہ بنی نوع انسان کی ماں اماں حوا کا مدفن یہی مقام ہے۔ خیر، ہم دنیا کے جدید ترین ہوائی اڈے جدہ ایئرپورٹ پر اترنے کے فوراً بعد ہی عمرہ ادائیگی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہونا چاہتے تھے، لیکن پروازوں کے شیڈیول نے ہمیں یہاں مختصر قیام کا موقع دے ہی دیا، اور اس سفر میں جدہ ہمارا پہلا پڑاؤ ٹھہرا۔ یقینی طور پر میں نے سب سے پہلے اپنی بزرگ ترین ماں یعنی اماں حوا کے مدفن کی زیارت کا فیصلہ کیا، جن کی بدولت رب کریم کو زمین کی خلافت کا چارج انسان کے حوالے کرنے کا فیصلہ ذرا ایمرجنسی میں کرنا پڑ گیا۔ اگرچہ اس قدیم ترین تاریخی قبرستان کے دروازے سعودی قوانین کی روح سے ہر کس و ناقص کے لیے نہیں کھولے جاتے، لیکن میں حیران رہ گیا جب گارڈ نے مجھے نہ صرف قبرستان کے اندر داخل ہونے دیا بلکہ آزادانہ گھومنے پھرنے کی بھی اجازت دے دی۔ میں اس وقت روایتی سعودی لباس پہنے ہوئے تھا اور وہ مجھے سعودی شہری سمجھ رہا تھا۔ بہرحال وہ مجھ پر گہری نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ میں کوئی تصویر نہ لے سکوں، تاہم میں نے کسی نہ کسی طرح کچھ تصویریں لے ہی لیں۔ لوح مزار سے محروم ان قبروں میں اماں حوا کی قبر کی شناخت کسی طرح ممکن نہ تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ سن 1928 تک قبر کا نشان موجود تھا، جسے حجاز کے اس وقت کے گورنر شہزادہ فیصل کے حکم سے مٹا کر زمین کے ساتھ ہموار کر دیا گیا۔ رہے سہے آثار مٹانے کے لیے سن 1975 میں قبرستان کے اس حصے کی زمین کو کنکریٹ سے پختہ کر دیا گیا، جہاں روایتی کہانیوں کے مطابق اماں حوا آسودہ خاک ہیں۔ سعودی حکومت کے مطابق اس کی وجہ زائرین کی حد سے بڑی ہوئی عقیدت تھی جو عبادت سے مشابہ ہو گئی تھی۔ بے نشاں قبروں کی ان طویل قطاروں میں حوا کی قبر کی شناخت کے لیے میرے پاس ایک بھی حوالہ نہ تھا۔ آثار قدیمہ کے حوالے سے بھی اس امر کا کوئی حتمی ثبوت موجود نہیں کہ یہی مقام بی بی حوا کا مدفن ہے۔ صرف قدیم تاریخ دانوں اور مہم جو سیاحوں کی بیان کردہ روایات، جن کا ماخذ یقینی طور پر مقامی لوگوں کی بتائی ہوئی سینہ بسینہ چلتی کہانیاں ہوں گی، اس روایت کو تقویت دیتی ہیں کہ اماں حوا کی آخری آرام گاہ اس جگہ واقع ہے۔ کسی بھی ٹھوس تاریخی یا سائنسی ثبوت کی عدم موجودگی میں ہمارے پاس ان روایات پر انحصار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ان روایات کی تصدیق مشہور عرب سیاح ابن بطوطہ نے بھی کی ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کی بیان کردہ کچھ روایات سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ یہی مقام اماں حوا کا مدفن ہے۔ بحرہ احمر پر واقع قدیم بندرگاہ جدہ آج کل سعودی عرب کے مغربی ساحل کے وسط میں واقع ایک بھرا پورا، خوشحال اور جدید شہر ہے۔ دنیا کے قدیم ترین تجارتی راستوں پر واقع اس شہر میں جدید ترین سہولتوں سے آراستہ و مزین بندرگاہ اور ہوائی اڈہ، جو دنیا بھر سے آنے والے روزمرہ مسافروں کے علاوہ حج کے زمانے میں لاکھوں عازمین حج کو سفر کے دوران آرام اور سہولت فراہم کرتا ہے، اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ جدہ ہی سعودی عرب کا سب سے بڑا کثیر القومیتی شہر ہے۔ میں اس شہر میں جہاں بھی گیا شاندار بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تاریخ دانوں کے مطابق جدہ ایک قدیم ماہی گیر بستی تھی جس کی بنیاد یمنی مچھیروں نے 522 قبل مسیح میں رکھی۔ اس شہر کی حقیقی ترقی کا آغاز 7ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب بحرہ ہند کے تجارتی راستوں پر ایک مرکزی مقام کی حیثیت سے نمودار ہو کر مستحکم ہوا۔ ہر قسم کا تجارتی سامان اسی راستے سے مکہ مکرمہ پہنچتا تھا۔ اس کے علاوہ بحری راستے سے آنے والے عازمین حج اسی بندرگاہ پر اترتے تھے۔ اس دوہری حیثیت نے جدہ کو ایک کثیر التہذیبی ثقافت کا مرکز بنا دیا، جس کی سب سے نمایاں خصوصیت ایک منفرد روایتی طرز تعمیر ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل شہر جدہ بحرہ ہند کی تجارتی گزرگاہوں کے راستوں پر ہونے والی اس تجارتی ترقی کا آئینہ دار ہے جو سن 1869 میں نہر سوئس کے افتتاح کے بعد ہوئی، اور دخانی کشتیوں کے تعارف اور عام استعمال نے یورپ، ایشیا اور ہندوستان کو مضبوطی سے منسلک کر دیا۔ اس صورتحال میں بعض تاجروں نے بے تحاشا دولت کمائی۔ اس کے علاوہ بحری ذرائع آمد و رفت کی ترقی کے باعث عازمین حج کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا، جن کے قیام و طعام کی خاطر کیے جانے والے انتظامات کو بڑے پیمانے پر وسعت دینے کی ضرورت نے روزگار اور تجارت کو فروغ دیا، اور مقامی ترقی کی زبردست لہر نے شہر کو ٹھوس معاشی استحکام بخشا۔
سن 1970 کے آخر تک جدہ کی آبادی کا تخمینہ 10 لاکھ افراد تھا، جو سن 1993 میں دگنی ہو چکی تھی۔ اس وقت جدہ 34 لاکھ آبادی کے ساتھ سعودی عرب کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ معاشی میدان میں جدہ کی توجہ کا مرکز سائنس اور انجینئرنگ کے میدان میں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری ہے، تاکہ ان میدانوں میں سعودی عرب اور مشرق وسطیٰ کو قیادت فراہم کی جا سکے۔ انفرادی طور پر افریقہ میں جدہ کی چوتھی پوزیشن ہے۔ اس شہر نے بہت کم وقت میں غیر معمولی ترقی کی، جو مملکت کے ترقیاتی منصوبوں کا تقاضا تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ عوامی ترقی کے جذبے کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، جو ترقیاتی منصوبوں کی سب سے زیادہ پشت پناہی کرتا ہے۔ اس وقت جدہ جدید فن تعمیر کے خوبصورت ترین نمونوں کا حامل ہے۔ سڑکوں کے کنارے درختوں کی قطاریں اور شہر میں جا بجا سجے کانسی کے مجسمے شہر کو خوبصورت بنانے کے سرکاری منصوبوں کی کامیابی کی تصدیق کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی فن تعمیر کبھی بھی اس اختلافی صورتحال سے نجات نہیں پا سکتا، کیونکہ اپنے مخصوص تناظر میں تعمیری نمونے کے عملی پہلو اور روحانیت ایک دوسرے سے الگ نہیں کیے جا سکتے۔ وہ روحانی تقاضے جو لادینی معاشرے کے تقاضوں سے یکسر مختلف ہیں اور جن پر قوم انحصار کرتی ہے، اور اس لیے بھی کہ اسلامی اصول مذہبی اور شہری تعمیرات میں واضح فرق کا حکم دیتے ہیں، اور اس زمن میں باقی دنیا اسلام کے ساتھ تہذیبی رابطہ رکھنے کا بھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا، ہم جدہ سے جلد از جلد مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہونا چاہتے تھے تاکہ عمرہ کی ادائیگی کی سعادت حاصل کر سکیں، اور اس غرض سے ہمیں میقات پر پہنچ کر احرام باندھنا تھا۔ میقات سے مراد وہ مقام ہے جہاں حج کی باقاعدہ نیت کر کے حج کا مخصوص لباس یعنی احرام پہن لیا جاتا ہے۔ 6 مقامات کو میقات کا درجہ حاصل ہے۔ ہم نے نزدیک ترین مقام کے بجائے ربیخ کو میقات کے طور پر چنا۔ ہائی وے 5 پر 200 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم ربیخ جانے والے راستے کو مڑ گئے۔ ربیخ بحر احمر کے کنارے واقع میقات ہے، جس کے گرد و نواح میں ایک اہم تاریخی مقام غدیر واقع ہے۔ ہم نے پہلے غدیر جانے کا ارادہ کیا اور اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اگرچہ غدیر کی تلاش میں کچھ دشواری ہوئی، لیکن ہم وہاں پہنچ ہی گئے۔ اگر آپ وہاں جانا چاہیں تو ربیخ جانے والی شاہراہ پر ربیخ جانے کے لیے بائیں ہاتھ مڑنے کے بجائے دائیں ہاتھ کے راستے پر ہو جائیے اور چند گز آگے بائیں جانب مڑ جائیے۔ اسے بدقسمتی ہی کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی تاریخ کے اس نمایاں اہمیت کے حامل مقام خم غدیر کو رہنمائی کرنے والے تمام نشان آتش زدگی کے ذریعے مٹا دیے گئے ہیں۔ کھجور کے درخت آگ کی نظر ہو چکے تھے۔ کسی زمانے میں یہاں ایک چھوٹی سی عمارت بھی ہوتی تھی جو تباہ کر دی گئی تھی، یہاں تک کہ کنواں بھی ختم کر دیا گیا تھا، لیکن آپ اس جگہ کو گوگل میپ اور GPS کی مدد سے تلاش کر سکتے ہیں۔ غدیر کے مقام کی تاریخی اہمیت اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے اور آخری حج کے حوالے سے ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن 10 ہجری میں ادا کیا۔ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور اس تاریخی حج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ روانہ ہوئے۔ 18 ذوالحج تھا اور اتوار کا دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ کی یہ آیات نازل ہوئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، سارے کا سارا پیغام لوگوں کو پہنچا دیجئے جو آپ کے رب نے آپ پر نازل فرمایا۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا، اور اللہ ہی آپ کا نگہبان ہے، اور اللہ کافروں کو راہ نہیں دیتا۔ ان آیات کے نزول کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو واپس بلوایا جو آگے نکل چکے تھے، اور پیچھے رہ جانے والوں کے آ پہنچنے کا انتظار فرمایا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اونٹ کی مہاروں اور پتھروں سے ایک چبوترا تیار کیا۔ اس چبوترے پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے لوگوں، خدائے رحمان و رحیم نے مجھے بتایا ہے کہ کوئی بھی نبی اپنے پچھلوں کی آدھی عمر سے زیادہ عرصہ زندہ نہیں رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے جب اللہ کے حضور سے مجھے بلاوا آ جائے
اور میں اس کے حکم پر لبیک کہوں۔ اے لوگو، کیا تم یہ گواہی دو گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، اور یہ کہ جنت بھی برحق ہے اور جہنم بھی، موت بھی برحق ہے اور مرنے کے بعد جی اٹھنا بھی، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ حساب کا دن آئے گا، اور یہ کہ قیامت کے دن اللہ مردوں کو قبروں سے نکال کر دوبارہ زندہ کر دے گا۔ لوگوں نے بیک آواز کہا، اے اللہ کے رسول، ہم ان سب باتوں کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اپنے اہل بیت۔ ان دو کو کبھی اپنے سے الگ مت کرنا، یہاں تک کہ تم پل صراط کو پار کر کے میرے پاس جنت میں آ پہنچو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، کیا میں تم پر اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں جتنا کہ تم خود اپنے اوپر رکھتے ہو؟ لوگوں نے بیک آواز چلا کر کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر فرمایا، من کنت مولا وہذا علی مولا، یعنی جس نے مجھے اپنا مولا تسلیم کیا اس نے علی کو بھی مولا تسلیم کیا۔ خطبہ مکمل ہونے پر تمام حاضرین نے حضرت علی کو یہ اعزاز حاصل ہونے پر مبارکباد دی۔ شیعہ اور سنی علماء نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی الگ الگ توجیہ کرتے ہیں۔ شیعہ مسلمان ہر سال ذی الحج کی 18 تاریخ کو اس دن کی یاد میں عید غدیر مناتے ہیں۔ غدیر سے ہم ربیق کے لیے روانہ ہوئے۔ ربیق کی مسجد میقات الجفا میں ہم نے غسل کر کے عمرہ کی ادائیگی کی نیت کی اور احرام باندھ لیا، جو 2 بڑے سفید تولیوں پر مشتمل تھا۔ ہم ایک مقدس سفر پر مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ ہم مکہ مکرمہ کے راستوں پر رواں دواں تھے اور ہمارے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں تھیں۔ سارا راستہ ہم یہ دعا دہراتے رہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس دعا کے معنی ہیں، میں حاضر ہوں، اے میرے رب میں حاضر ہوں، میرے رب تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں تیرے بلاوے پر عمرہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوں۔ اے اللہ، ہر تعریف تیرے لیے ہے اور ہر نعمت تیری ہی عطا کردہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں اور تو ہی ہر چیز کا مالک ہے۔ عربی زبان میں لفظ عمرہ کے معنی دورہ کرنے کے ہیں، جبکہ اسلامی اصطلاح میں عمرہ حج کے خاص دنوں کے علاوہ سال کے کسی بھی حصے میں احرام باندھ کر خانہ کعبہ میں حاضری دینے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے اور صفا و مروہ کے درمیان دوڑ کر 7 چکر لگانے کا نام ہے، جسے اسلامی اصطلاح میں سعی کہتے ہیں۔ اس موقع پر پہنا جانے والا مخصوص سفید لباس احرام کہلاتا ہے۔ مردوں کا احرام 2 بڑی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، جس کا نہ سلا ہونا لازمی شرط ہے، جبکہ خواتین کا احرام سفید سلے ہوئے لباس اور بڑی چادر پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک جیسا لباس پہن کر عبادت کرنے سے بھائی چارے اور یگانگت کی ایک فضا قائم ہوتی ہے، اور کوئی بھی خود کو کسی بھی اعتبار سے برتر یا کمتر محسوس نہیں کرتا۔ حج اسلامی سال کے آخری مہینے ذو الحج کی 9 تاریخ کو ادا کیا جاتا ہے، اور یہ زندگی میں صرف ایک بار فرض ہے، جبکہ عمرہ سال بھر میں کسی بھی وقت ادا کیا جا سکتا ہے، اور آج ہم اسی خاطر یہاں موجود تھے۔ عمرہ اگرچہ ایک نفل عبادت ہے، لیکن اس کی اہمیت مسلمہ ہے۔ جب حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا جاتا ہے تو بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں حلال ہیں حرام قرار پائی جاتی ہیں۔ ان میں خوشبو لگانا، مردوں کا سر ڈھانکنا یا سلا ہوا لباس پہننا، عورتوں کا چہرہ چھپانا، شیشہ دیکھنا، بند جوتے یا موزے پہننا، شکار کرنا،
کیڑے مکوڑوں کو مارنا، ازدواجی تعلق، پننا سورنا، ناخن تراشنا، ہتھیار رکھنا اور مردوں کے لیے سایہ دار جگہ تلاش کرنا شامل ہیں۔ خواتین صرف پاکیزگی کے ایام میں ہی عمرہ ادا کر سکتی ہیں۔ اس مقدس شہر میں غیر مسلموں کا داخلہ قطعی طور پر منع ہے اور اس قانون پر سختی سے عمل ہوتا ہے۔ سڑکوں پر نمایاں اور واضح اشارے غیر مسلموں کے لیے مخصوص راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہی ہم نے سامان ہوٹل میں چھوڑا اور مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ کا رخ کیا تاکہ خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں، جو عمرہ کا دوسرا اہم رکن ہے۔ طواف کرنے کے لیے حرم کے گرد 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ طواف کا آغاز مسجد الحرام میں نصب سیاہ پتھر سے ہوتا ہے جو حجرہ اسود کہلاتا ہے۔ طواف گھڑی کے الٹ رخ پر کیا جاتا ہے۔ اس سمت میں حرکت کو انگریزی زبان میں اینٹی کلاک وائز موومنٹ کہتے ہیں۔ طواف کے دوران کعبہ ہماری بائیں جانب تھا۔ ہر بار حجرہ اسود کے سامنے سے گزرتے ہوئے ہم اس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کر دیتے اور زبان سے بسم اللہ اور اللہ اکبر کے الفاظ ادا کرتے، جن کے معنی ہیں اللہ کے نام پر اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ کعبہ زمین پر بنائے جانے والا پہلا گھر ہے جو خدا کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا۔ اس کی تعمیر عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی۔ خانہ کعبہ پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پہلی بار غلاف چڑھایا۔ عمارت کی دیواریں نیچی تھیں اور اس پر چھت بھی نہ ڈالی گئی تھی۔ یہ قریش تھے جنہوں نے اس گھر کی تعمیر کے صدیوں بعد اس کی دیواریں بلند کیں اور اس پر چھت ڈالی۔ کعبہ مستطیل دیواروں کی حامل عمارت ہے جو گرینائٹ نامی پتھر کی اینٹوں سے بنائی گئی ہے۔ اس کی لمبائی 42 فٹ اور چوڑائی 36 فٹ ہے۔ اندرونی حصے کا فرش زمین سے 7 فٹ بلند ہے۔ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ تمام مسلمان قبلہ کے رخ نماز ادا کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس سے محض ایک علامتی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ حجرہ اسود خانہ کعبہ کے مشرقی کونے میں نصب ہے۔ روایت ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ پتھر جنت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا تاکہ اسے خانہ کعبہ میں نصب کیا جا سکے۔ خانہ کعبہ اور حجرہ اسود کے بیچ کا حصہ ملتزم کہلاتا ہے۔ اس جگہ کی چوڑائی کم و بیش 2 میٹر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جگہ مانگی گئی دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ کعبہ کا داخلی دروازہ مشرقی جانب ہے۔ تعمیر کے وقت اس کی اونچائی زمین کے برابر تھی۔ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر نئے سرے سے کی تو اسے بلندی پر نصب کیا۔ یہ میزاب ہے، وہ خالص سونے کا بنا ہوا پرنالہ جس سے خانہ کعبہ کی چھت پر گرنے والے پانی کا نکاس ہوتا ہے۔ حتیم کعبہ سے منسلک ہلال نما قطع زمین ہے جو حجرہ اسماعیل بھی کہلاتا ہے۔ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تعمیر کی تھی۔ طواف حتیم کے گردا گرد 7 چکر لگا کر مکمل ہوتا ہے۔ یہ پتھر مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ ایک مستحکم روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی دیواروں کی چنائی کی تھی، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر کھڑے ہو کر انہیں پتھر پکڑاتے تھے۔ اللہ جل شانہ نے اس موقع کی یادگار کے طور پر پیغمبر کے قدموں کے نشان اس چٹان پر ثبت کر دیے تاکہ آنے والی نسلیں اس تعمیر کی حقیقت کو یاد رکھیں۔ خانہ کعبہ کا یہ کونا رکن یمانی کہلاتا ہے کیونکہ یہ یمن کے رخ واقع ہے۔ خانہ کعبہ کو بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا گھر۔ یہاں ایک عجیب لیکن منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ کعبہ اللہ کا گھر ہے لیکن وہ یہاں نہیں رہتا، نہ کبھی پہلے یہاں رہا ہے اور وہ آئندہ بھی یہاں رہنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ وہ تو لامکان ہے، اسے در و دیوار کی حاجت ہے، نہ وہ حدود و قیود کا پابند ہے۔ تو پھر اس نے ایک عمر رسیدہ نبی اور ایک کم سن لڑکے کو اتنی مشقت میں کیوں ڈالا؟ ہر قسم کی ارضی و سماوی آفات سے اسے کس خاطر بچائے رکھا؟ ہاتھیوں کے لشکر کو ابابیلوں کی فوج سے شکست دلوانے میں کیا مصلحت تھی؟ کیوں اس گھر کی حفاظت کا ذمہ اس نے خود لیا؟
ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی مصلحت ضرور ہے، اور یقینی طور پر اس گھر کی تعمیر بھی کسی مصلحت سے خالی نہیں۔ ایک معتبر عالم سے اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کی دلچسپ توجیہ کی۔ فرمایا، ہم سب کے دنیا میں 2 ٹھکانے ہیں، ایک ہمارے کام کی جگہ یعنی دفتر وغیرہ، اور دوسرا ہمارا گھر۔ اسی طرح اللہ کے بھی 2 ٹھکانے ہیں، عرش جو اس کے کام کی جگہ ہے، اور بیت اللہ جو اس کا گھر ہے۔ لیکن نہ تو وہ عرش سے کائنات کا نظام چلاتا ہے اور نہ ہی کعبہ میں رہتا ہے۔ اس نے ابتدائی افرینش سے اب تک ان جگہوں کو صرف ایک بار استعمال کیا ہے۔ عرش پر اس نے اپنے محبوب بندے اور رسول کی میزبانی کی، معراج کی شب کائنات اور اپنی دیگر تخلیقات کے رازوں سے انہیں آگاہ کیا۔ خانہ کعبہ کو اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جائے پیدائش بنایا، وہ مقام جہاں صدیوں سے طواف ہو رہا ہے اور رہتی دنیا تک ہوتا رہے گا۔ ہم طواف مکمل کر چکے تھے۔ مقام ابراہیم پر ہم نے 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور حجرہ اسود کی جانب بڑھے تاکہ اس کو چھونے کی سعادت حاصل کر سکیں۔ عمرے کا اگلا رکن صفا اور مروہ کی سعی تھا۔ ہم نے آب زمزم پیا تاکہ تازہ دم ہو کر سعی کر سکیں۔ ہم کوہ صفا کی جانب بڑھے جو خانہ کعبہ کے نہایت قریب واقع ہے۔ ہم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانے تھے، اور اس دوران ہم مسلسل تکبیر، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت اور قرآنی آیات دہراتے رہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تمام جہانوں کا مالک ہے، ہر تعریف اسی کے لیے ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کو کافروں کے مقابلے میں فتح عطا کی اور مخالفوں کو شکست دی۔ اب ہم سبز روشنیوں کے درمیان بھاگ رہے تھے۔ یہ عمل حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پانی کی تلاش میں بے تابانہ بھاگ دوڑ کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ حج کی عبادت مکمل طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کے گرد گھومتی ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی حاملہ بیوی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے صحرا میں واقع وادی بطحا میں چھوڑ آئیں۔ یہ وہی مقام ہے جہاں آج کل مکہ مکرمہ آباد ہے۔ یہ پیغمبر کے ایمان کی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر لبیک کہا اور بیوی کو اس مقام پر چھوڑ گئے جہاں آج کل بیت اللہ موجود ہے۔ ایک وقت آیا کہ خوراک اور پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بچے کو ایک پتھر کے سائے میں لٹایا اور پانی کی تلاش میں بھاگیں۔ پہلے وہ شمال میں واقع پہاڑی صفا پر چڑھ گئیں، ہر جانب نظر دوڑائی لیکن پانی نہ ملا۔ بچے کا خیال آیا تو واپس دوڑیں۔ اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ آپ جنوبی سمت کو مروہ کی طرف بھاگیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ وہ راستہ جس پر آپ نے چکر لگائے سبز روشنیاں لگا کر نمایاں کر دیا گیا ہے۔ حجاج آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل کی یاد میں صفا اور مروہ کے درمیان اسی راستے پر 7 چکر لگاتے ہیں۔ حج کا یہ رکن سعی کہلاتا ہے۔ آخری چکر میں جب آپ مروہ سے پلٹیں اور بچے پر نگاہ ڈالی جو پیاس کی شدت سے بے تابانہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اچانک ایک معجزہ ہوا۔ عین اس مقام پر جہاں اسماعیل علیہ السلام نے ایڑیاں رگڑی تھیں ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ زمزم! حضرت حاجرہ چلائیں، زمزم کس؟ زمزم کے معنی ہیں رک، رک۔ پانی کا بہاؤ آہستہ ہو گیا اور چشمے کا نام زمزم پڑ گیا۔ یہ چشمہ کم و بیش 4000 سال سے اس علاقے کو پانی فراہم کر رہا ہے، جو ایک معجزہ ہے۔ زمزم کنویں کی گہرائی 23 میٹر ہے۔ سن 1953 تک بھی کنویں سے پانی نکالنے کے لیے بالٹی استعمال کی جاتی تھی۔ بعد میں یہاں الیکٹرک پمپ نصب کر دیے گئے۔ ان پمپوں کی مدد سے پانی ٹینکوں میں بھرا جاتا ہے۔ اندازہ ہے کہ زمزم کنویں سے روزانہ 13 لاکھ گیلن پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ میں سعی مکمل کر چکا تھا۔ 7ویں چکر کے مکمل ہونے پر میں نے اپنے بال تھوڑے سے کاٹ ڈالے۔ بال کاٹنا صرف مردوں پر لازم ہے۔ میں عمرہ کے تمام مناسک ادا کر چکا تھا اور احرام کے ممنوعات کی پابندی ختم ہو چکی تھی۔ ان دنوں کعبہ میں لوگوں کی تعداد عام دنوں سے کافی زیادہ ہے۔ خاص طور پر نمازوں سے پہلے اور بعد میں رش بہت بڑھ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو طواف کے لیے بھی باری کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔
ہم نے کئی عمرے کیے اور طواف کے لیے صبح کے 3 بجے کے وقت کو بہترین پایا۔ مکہ میں ہوتے ہوئے اگر آپ عمرے کا ارادہ کریں تو آپ کو باقاعدہ عمرہ ادا کرنے کی نیت کرنے کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا اور وہاں مسجد عائشہ جا کر نیت کرنا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے بسیں مسجد الحرام کے باب عبدالعزیز سے مسجد عائشہ کو جاتی ہیں، جو مکہ مکرمہ سے زیادہ دور نہیں۔ ہم نے ٹیکسی لے لی جو زیادہ مہنگی نہ تھی۔ یہ مزدلفہ ہے، پتھریلا صحرا جہاں حاجی 9 ذی الحج کی رات کھلے آسمان تلے خیموں میں گزارتے ہیں۔ اس صحرا کی لمبائی 4 کلومیٹر ہے اور رقبہ 12.25 مربع کلومیٹر۔ یہ منا ہے، یہاں حاجی 8ویں، 11ویں اور 12ویں ذی الحج کی راتیں گزارتے ہیں۔ سن 1997 تک حاجی روایتی سوتی خیمے استعمال کرتے تھے۔ 1997 میں ہونے والی مشہور آتش زدگی کے بعد آگ سے محفوظ ریشے سے بنے خیمے استعمال ہونے لگے۔ اس آتش زدگی کے واقعے میں کئی خیمے جل گئے اور بڑی تعداد میں حاجی شہید ہوئے۔ جمرات بھی یہی واقع ہے۔ اس مقام پر حاجی 3 شیطانوں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ایک روایت منسوب ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کی غرض سے لے کر منا کو روانہ ہوئے تو شیطان نے 3 مقامات پر انہیں ورغلانے کی کوشش کی۔ آج ان تینوں مقامات پر 3 ستون استادہ ہیں۔ حاجی ان ستونوں کو کنکریاں مار کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی پختگی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آج کل یہ سارا علاقہ زینوں اور ایسکیلیٹر سے بھرا پڑا ہے، اس لیے دیکھنے کو کچھ خاص نہ ملا۔ اسی جگہ حاجی 10، 11 اور 12 ذی الحج تک سورج غروب ہونے سے پہلے تک کوئی نہ کوئی جانور قربان کرتے ہیں، جو حج کے لازمی مناسک میں سے ایک ہے۔ روایات کی بنیاد پر کچھ مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ قربانی کا جانور پل صراط عبور کرنے کا وسیلہ بنے گا۔ کتنے معصوم ہیں یہ لوگ، ایک جانور کو وسیلہ بنانے کو تیار ہیں، لیکن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھے پر سوار ہو کر خانہ کعبہ میں بت شکنی کی، اس کو وسیلہ بنانے پر اعتراض کرتے ہیں۔ یہ مسجد خیف ہے۔ یہ تاریخی مسجد منا کے جنوب میں واقع ایک پہاڑی کے قریب واقع ہے۔ اس کے قریب ہی سب سے چھوٹے شیطان کا ستون ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ بے شمار انبیاء علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی ہے۔ یہ جگہ وادی مہارس ہے جو منا اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے۔ اس مقام پر اللہ پاک نے یمن کے بادشاہ ابرہا کے ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کیا۔ قرآن پاک میں یہ واقعہ سورہ الفیل میں بیان کیا گیا ہے۔ حاجی اس مقام سے تیزی سے گزر جاتے ہیں کیونکہ اس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی ہے۔ یہ وادی ارانہ میں واقع مسجد نمرہ ہے۔ یہ جگہ عرفات کے میدان میں ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خیمہ اسی مقام پر نصب کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری مشہور خطبہ وادی ارانہ میں دیا۔ یہ بعد از دوپہر کا وقت تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کی پشت پر تشریف فرما تھے۔ خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی امامت فرمائی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 1,00,000 سے زائد مسلمان موجود تھے۔ یہ مسجد عقبہ ہے۔ منا کے مقام پر مکہ کے قریب واقع یہ مسجد آج تک اسی حالت میں ہے جیسی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ یہ دیکھیے، یہ مسجد جرانہ ہے۔ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے 24 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع اس مسجد میں بھی عمرہ کے زائرین احرام باندھتے ہیں۔ سن 8 ہجری میں غزوہ حنین سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں کچھ دن پڑاؤ کیا تھا اور اسی مسجد میں احرام باندھ کر بیت اللہ کو روانہ ہوئے تھے۔ یہ پہاڑی جبل رحمت کہلاتی ہے، یعنی رحمت کا پہاڑ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا مشہور خطبہ اسی پہاڑی پر دیا تھا۔ عین خطبے کے مقام پر، جو کہ پہاڑی کی بنیاد میں ہی واقع ہے، ایک پختہ مستطیلی ستون استادہ ہے۔
میں نے ستون پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں، اور نہ ہی کسی کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل ہے۔ برتری صرف تقوی اور اچھے عمل سے ہے۔ یہ کوہ سور ہے۔ اسی پہاڑ پر وہ تاریخی غار واقع ہے جس میں ہجرت کے سفر کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ لی تھی، اور 3 دن اور 3 راتیں حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ یہاں قیام فرمایا تھا، جبکہ مکہ کے ماہر کھوجی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ یہ لوگ غار کے دہانے تک پہنچ گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا کہ ایک مکڑی نے غار کے دہانے پر جالا تان دیا، اور قریب ہی کبوتروں کے ایک جوڑے نے گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے، اور کفار یہ سوچ کر واپس پلٹ گئے کہ اس غار میں کوئی کیسے ہو سکتا ہے جس کے منہ پر مکڑی کا جالا اور انڈوں بھرا صحیح و سلامت گھونسلہ موجود ہے۔ یہ کوہ ہرا ہے جس پر ہرا نامی تاریخی غار واقع ہے۔ اسی غار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ پہاڑ کعبہ سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ میرے سعودی ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ یہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے اور اسی لیے یہاں موجود ہے، ورنہ سعودی حکومت اپنی پالیسی کی روح سے اسے ہموار کر چکی ہوتی۔ غار ہرا پہاڑ کی چوٹی کے قریب واقع ہے، جس کی لمبائی 4 میٹر سے کچھ کم ہے اور چوڑائی 1.5 میٹر کے قریب ہے۔ نبوت کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر عبادت کے لیے یہاں تشریف لاتے تھے۔ اسی غار میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ جل شانہ کا اولین پیغام لائے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اور 622 سن عیسوی۔ یہ پہاڑ کوہ نور بھی کہلاتا ہے۔ یہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری اہلیہ تھیں۔ یہ جگہ مکہ مکرمہ سے 20 کلومیٹر دور ہجرہ روڈ پر واقع ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سن 7 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 81 سال کی عمر میں 51 سن ہجری میں ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عین اس مقام پر دفن کیا گیا جہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ یہ کھنڈر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے ہیں۔ صحرائے حدیبیہ میں واقع اس گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ابتدائی بچپن گزارا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 برس کی عمر تک حضرت حلیمہ کی نگرانی میں پرورش پائی تھی۔ یہ دیکھیے، یہ مکان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا گھر۔ یہ مسجد مسجد الجن کہلاتی ہے۔ یہ اس مقام پر تعمیر کی گئی ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک لکیر کھینچی تھی۔ اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنوں کے لیے قرآن پاک تلاوت کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مقام پر تلاوت فرمائی تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت کی تھی۔ یہ مسجد شجرہ ہے جو مسجد الجن کے سامنے واقع ہے۔ یہ مسجد اس مقام پر واقع ہے جہاں ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کو اپنے پاس آنے کا حکم دیا، اور وہ چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ اسی نام سے ایک اور مسجد ذوالحلیفہ میں بھی موجود ہے۔ یہ مکہ کا تاریخی قبرستان جنت المولا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے کئی افراد اور قریبی ساتھی دفن ہیں، جن میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے،
اور شیر خوارگی میں انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ختیجہ ہی کے بطن سے پیدا ہونے والے دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ جو طاہر اور طیب کے ناموں سے بھی مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور دادا عبد المطلب بھی یہیں دفن ہیں۔ یہ مسجد الریاحہ ہے، اسے مسجد جاداریہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس جگہ واقع ہے جہاں فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کا جھنڈا لہرایا تھا۔ اسی مناسبت سے اس مسجد کو مسجد علم بھی کہا جاتا ہے۔ مکہ کا یہ مقام شعبہ بنی ہاشم کہلاتا ہے۔ اسی جگہ پر 12 ربیع الاول عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ شمسی تقویم کے مطابق اس دن اپریل کی 22 تاریخ تھی اور سن تھا 571 عیسوی۔ آج کل یہاں مکتبہ مکہ مکرمہ کے نام سے ایک لائبریری قائم ہے۔ یہاں امام علی کرم اللہ وجہہ کے والد جناب ابو طالب کا گھر ہوا کرتا تھا۔ یہ حدیبیہ کا تاریخی مقام ہے جہاں سن 6 ہجری میں اسلامی تاریخ کا مشہور معاہدہ صلح حدیبیہ طے پایا تھا، جس کے فریق مسلمان اور قریش مکہ تھے۔ یہ مکہ کا قدیم قبرستان الجاہلیہ ہے، جہاں اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے مشرکین اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ قدیم عرب بیٹی کی ولادت کو ذلت سمجھتے تھے۔ یہ جگہ خانہ کعبہ کے ایک جنوب مغربی ضلع میں واقع ہے۔ کعبہ کے شمال مغرب میں واقع یہ وہ جگہ ہے جہاں قریش کی بیٹھک درون ندوہ قائم تھی۔ قریش اسی جگہ پر اپنے معاملات نپٹاتے اور اہم فیصلے کرتے تھے۔ اس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ یہ جگہ کعبہ کے نئے توسیعی منصوبے میں شامل ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس جگہ کا بھی نام و نشان مٹ جائے گا۔ باب عبدالعزیز کے ایک جانب واقع اس جگہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر تھا، جو حضرت ابو طالب کی بیٹی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات اسی مقام پر قیام پذیر تھے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر کے لیے لے گئے۔ قرآن پاک میں اس رات کو شب اسراء کہا گیا ہے۔ یہ واقعہ سن 621 عیسوی میں پیش آیا۔ اس جگہ کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جناب عباس کا گھر تھا۔ مکہ میں قیام کے زمانے میں یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی اور سرپرستی کرتے تھے۔ کعبہ کو جانے والا یہ راستہ باب الفتح کہلاتا ہے۔ اسی راستے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر حرم میں داخل ہوئے۔ یہ 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری میں جمعے کا دن تھا، جو کہ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2 جنوری سن 623 تھا۔ کوہ صفا سے منسلک یہ پہاڑ کوہ ابو قبیس کہلاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہی وہ پہاڑ ہے جس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی جانب انگلی سے اشارہ کیا تھا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے۔ کوہ صفا سے منسلک اس علاقے میں دار الارقام واقع تھا۔ یہ حضرت ارقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہی تھا، جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتدائی زمانہ اسلام میں اسلام کی تبلیغ فرمایا کرتے تھے۔ کوہ صفا کی چوٹی پر سلیٹی رنگ کی چٹانوں کی باقیات صاف دیکھی جا سکتی ہیں۔ 1950 عیسوی کی دہائی کے شروع میں سعودی حکمرانوں نے اس مکان کو، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، ایک بڑی لائبریری میں تبدیل کر دیا، اور اسی زمانے میں ام المومنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ بھی گرا دی گئی، اور اس جگہ کو بڑی مسجد کی توسیع کے لیے استعمال کیا گیا، اور اس جگہ پر ہزاروں غسل خانے تعمیر کر دیے گئے۔ خدا جانے کیوں آرکیٹیکٹ اس مقصد کے لیے کوئی اور جگہ تلاش نہ کر سکا۔ یہ جگہ کوہ مروہ کے خارجی راستے پر واقع ہے۔ اس گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شادی سے لے کر ہجرت کے وقت تک آباد رہے۔ یہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ اسی گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو ہجرت کی رات اپنے بستر میں لٹا کر مدینہ روانگی کی، جبکہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے اس گھر کو گھیرے ہوئے تھے۔
اور بہت بار حضرت جبرائیل علیہ السلام اس گھر میں اللہ کا پیغام بھی لائے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر کے اوپر ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا دیا گیا ہے، ہلٹن ہوٹل۔ کعبہ کی ڈرامائی توسیع اور تعمیر نو نے بھی تاریخ کے بہت سے نقوش مٹا دیے ہیں۔ سعودی حکمرانوں کے ٹیکنوکریٹک عزائم ایک خاص انداز کی غیر لچکدار مذہبی حکمرانی کے ترجمان ہیں۔ وہ ماضی کی ہر نشانی مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ سن 1924 سے جب شاہ سعود کی فوج نے مکہ کو فتح کیا، وہ تمام عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں جن کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے ساتھیوں سے ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک عمارتوں اور مقامات کے ساتھ حد سے بڑی ہوئی عقیدت کہیں شرک تک نہ پہنچ جائے، اور یہ سادہ لو عقیدت مند کہیں ان عمارتوں کو پوجنا نہ شروع کر دیں۔ بیت اللہ سے کوئی 2000 فٹ دور رائل مکہ کلاک ٹاور کی آسمان سے باتیں کرتی عمارت کھڑی ہے۔ یہ دنیا کی دوسری بلند ترین عمارت ہے۔ اس عمارت کی اونچائی مسجد الحرام کے میناروں سے 7 گنا زیادہ ہے۔ کعبہ کی مغربی دیوار کے ساتھ چہل قدمی کرتے ہوئے 2000 فٹ کی دوری پر واقع یہ عمارت مجھے ایک جن کی طرح گھورتی محسوس ہو رہی تھی۔ جدید فن تعمیر کا شاہکار اور تہذیب نو کا تراشیدہ یہ بت قریش کے مسجودوں لات، منات اور عزا سے ہزاروں گنا بڑا ہے۔ انہی پہاڑوں کے نشیبوں میں کہیں شاب ابی طالب بھی واقع تھی۔ توسیعی منصوبوں کے نام پر نہ صرف یہ سارا علاقہ کھودا گیا ہے، بلکہ یہ پہاڑیاں تک ہموار کر کے زمین کے برابر کر دی گئی ہیں۔ 2017 میں یہاں دنیا کے سب سے بڑے ہوٹل کا افتتاح متوقع ہے۔ یہ 12 منزلہ ہوٹل جو 10,000 کمروں پر مشتمل ہوگا، لاس ویگس میں واقع وینیشین ہوٹل کا ریکارڈ توڑ دے گا، جس میں 7,117 کمرے ہیں۔ مکہ کے مقدس مقام پر تو ہر چیز کو ٹھہراؤ میں ہونا چاہیے۔ حج کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حاجرہ علیہ السلام کی مشقت اور صعوبتوں کی علامت ہونا چاہیے، نہ کہ جدید آرام و آرائش کی۔ یہ حیرت کا مقام نہیں ہوگا اگر لوگ مکہ کو اسلامی دنیا کے لاس ویگس کے نام سے پکارنے لگیں۔ ساری دنیا میں لوگ اپنی تاریخ کو قیمتی اثاثہ سمجھ کر محفوظ کر لیتے ہیں، سوائے سعودی عرب کے۔ اس ملک میں جہاں بھی گیا، مجھے یہی محسوس ہوا کہ یہاں تاریخ اور تاریخی ورثے کو پوری کوشش سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی کے نقوش، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ عمارتیں اور علاقے، سب کچھ تہو بالا کیا جا رہا ہے۔ کیا ان آثاروں کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی محض ایک قصہ بن کر نہیں رہ جائے گی؟ ایک حدیث کے مطابق قیامت تب قائم ہوگی جب اونٹ چرانے والا بدو بلند عمارتیں تعمیر کرنے کا مقابلہ کرنے لگیں گے۔